سبق میرے سے پڑھ رہا دیکھ ادھر رہا ہے، اور بات بھی ٹھیک ہے کہ وہ بچہ کیسے پڑھے گا جس کا دھیان ہی نہیں، لفظوں کی پہچان ہی نہیں ہوگی. ڈانٹتے ہیں استاد ادھر توجہ کر. عجیب لوگوں نے رب سے دعا مانگ رہے ہیں، دھیان کسی اور طرف ہے، دل کسی اور طرف ہے، ذوق کسی اور طرف، توجہ ہی کوئی نہیں. مانگ اللہ سے رہیں. بارگاہ کتنی بڑی ہے اور رٹی رٹائی دعائیں چل رہی ہیں، دعاؤں میں باتیں ہو رہی ہیں. ان تے بندے دعا دے ٹائم بھی موبائل نہیں بند کرتے، وہ دی بھی ویڈیو چاہیے انہوں نے. اللہ سے مانگ رہے ہیں. اس وقت بھی توجہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی رب کی بارگاہ میں کہ میری قوم عرض کرتی ہے مالک تو ہماری دعائیں قبول نہیں فرماتا. تو اللہ کریم نے فرمایا کلیم ان کے لفظ میرے ساتھ ہوتے ہیں، دل نہیں میرے ساتھ ہوتے. جملے رٹے رٹائے بولنا اور دل پتہ نہیں کہاں گردش کر رہا ہے. بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی. اب جو ہم جانے والوں کے لیے دعائیں کریں گے اس میں تو ہمیں چاہیے آپ پیر صاحب سے دعا ضرور کرائیں، علامہ صاحب سے ضرور دعا کرائیں، لیکن جس ذوق سے پتر نے دعا مانگنی ہے نا والد کے لیے، وہ دوسرا کوئی نہیں مانگ سکتا. جو بیٹی نے دعا مانگنی ہے نا درد سے، وہ دوسرا کوئی. آپ خود دعا مانگیں، خود ختم شریف پڑھیں، خود تلاوت کریں. اسی بڑے منفرد لوگ ہاں. ہمارا یہ طریقہ ہے کہ ہم نے رویہ اس طرح کا بنایا ہوا ہے کہ قرآن شریف بھی کوئی اور ہی پڑھے گا ہمارے ابا جی کے لیے. او بھائی آپ بھی تو کوئی 2 پارے پڑھے نا اپنے والد کے لیے. وہ میں انے قرآن پاک پڑھائے نے، تو آپ کنے پڑھے نے بھائی؟ ایک بھی نہیں. وہ سارے مدرسے کے بچے. اور پھر آپ نے ناراض نہیں ہونا میری بات سے. قرآن پاک کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب تک دل جمے پڑھو، اور جب دل نہ جمے طبیعت تھکے تو چھوڑ دو. تو جڑا اسی بالا نو بلانے ہیں مدرسے تو کہنے ہیں پورا قرآن پڑھ کے ہی اٹھنا جی، وہ کی مطلب ہے؟ ان کا دل کرے تو آدھا سپارہ پڑھیں، دل کرے تو 1 رکوع پڑھیں. آپ نے تو پابند کر دیا ہے. کس بنیاد پر پابند کیا آپ نے؟ آپ خود پڑھیں. اور پھر علماء نے لکھا ہے بچہ نیت کر لے والد کے لیے پڑھ رہا ہوں، کہنے کی بھی ضرورت نہیں، اللہ ثواب عطا کر دے گا. خود 1 سپارہ نہیں. اور بیٹا بیٹی بھائی سنیں میری بات، اللہ آپ کو سلامت رکھے، میری بات سنیں. اب ہم نے کرنا کیا ہے؟ اب کرنا یہ ہے کہ ہم نے خوب دعا کرنی ہے. آج بھی جن کے ختم کے لیے ہم آئے ہیں نا، ہمارا دل پورا لگ جائے. اس طرح بندہ رب کو مناتا ہے نا، یہ ضروری نہیں کہ یہاں سے سپیکر سے یہ دعا ہوگی وہی دعا ہے. آپ اپنے دل میں 2 جملے کہہ دیں اس کے لیے کہ یا اللہ تو مہربان ہے. دیکھو لمبا نہیں یاد رکھتے لوگ، جو قبروں میں پڑے رہ گئے، آہستہ آہستہ بندے بھولنے لگتے ہیں. جب کسی کا انتقال ہوتا ہے لوگ روز قبرستان جاتے ہیں، پھر تھوڑے دنوں کے بعد یہ روٹین کیے. فرمایا قبر والا میری ماں، میرا باپ، میری اولاد میرے 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 لیے دعا کریں، میرے اپنے میرے لیے دعا کریں. وہ تو انتظار کر رہا. دوستو اپنے جانے والوں کا بہترین تحفہ ان کے لیے دعا کرو. میری والدہ میرے والد چلے گئے، کوئی مجھ سے پوچھے نا ان کے لیے کیسے دعا کرتے تو میں کہتا ہوں میری سانسیں بھی دعا کرتی، میری دھڑکنیں بھی دعا کرتی. ایک دن نہیں، ایک دن میں کئی دفعہ جب بھی خیال آتا ہے ان کے. قرآن مجید نے خود توجہ دلائی وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اللہ کہتا ہے کہو اے اللہ ان دونوں پہ رحم فرما، جب میں چھوٹا تھا تو میری انہوں نے پرورش کی تھی. رب نے دعا سکھائی. بھائیو صرف مسلمان کا آج موبائل بھی آباد ہے، فوٹو بھی آباد ہے، اور دسترخوان بھی آباد ہے، اور ہوٹل بھی آباد ہے. جس چیز کو آباد نہیں کرتے وہ مسلح ہے. مسلح کمزور ہے.
مسلح طاقتور ہونا چاہیے. وہ بندہ طاقتور ہے جسے اللہ سے جڑنا آتا ہے, دعائیں مانگنی آتی, التجائیں کرنی آتی, خوب دعائیں مانگیں, خوب اس کی بارگاہ میں حاضری دیں. آخری بات آپ سب کے لیے میری یہ ہے کہ ہم سب نے دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے. ہم دنیا میں اچھے عمل کرنے آئے ہیں. جڑا بچہ اتوں پردیس گیا ہے نا, ابا جی نے پلاٹ ویچیا ہے تے اماں نے زیور ویچیا ہے, وہ باہر کام نہ کرے تو جڑے اتوں کو بندہ جائے وہ کہندے یار تو کڈا بیوقوف ہے, تیری ماں پیو نے جڑے کام کر لیا تو وہ کردا ہی نہیں, پہلا پھرنا ہے. اور پھر میں نے سیانے لوگ دیکھے ہیں سعودی عرب میں 40 سال گزارتے ہیں پر وہاں گھر نہیں بناتے. دبئی میں, یورپ میں 40 سال گزارے, گھر نہیں کوئی, بلکہ جو کمبل خریدا تھا نا جاتے وقت واپسی تک وہی کمبل ہے. کیوں؟ کہ وہ سمجھتے ہیں گھر تو پاکستان میں. پردیس کے لیے محنت, یہاں گھر بنانے کا مقصد کوئی نہیں. او میرے دوستو, نبی پاک نے ہمیں فرمایا دنیا میں اس طرح رہنا جس طرح مسافر رہتے ہیں. گھر تو تمہارا جنت میں, اصل ٹھکانہ تو آخرت کا ہے. لیکن ہم ساری تباہی اتار رہے ہیں, یہاں فارغ پھر رہے ہیں. آپ نے ناراض نہیں ہونا, ڈھیر سارے بندے بے نمازی ہیں اور بلا وجہ بے نمازی ہیں, کوئی وجہ نہیں. جو بندہ کہتا ہے نماز کے لیے ٹائم نہیں ملتا, جھوٹ بولتا ہے, کیونکہ رب کہتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, جو بوجھ کوئی اٹھا نہ سکے میں ڈالتا ہی نہیں. تو ہم نماز پڑھ سکتے تھے تو اللہ نے فرض کی ہے. ٹھنڈے اے سی لگ گئے, اب فجر میں آنکھ ہی نہیں کھلتی. او خدا کے بندو, اس وقت سے ڈرو جب اے سی بھی ہو, کمرہ بھی ہو, پر نیند ہی نہ آئے. آج نیند ضرور کرو پر غافلوں والی نہ کرو. فجر کی نماز بر وقت. آج کل ہی تو موقع ہے فجر پڑھنے کا جب رات چھوٹی. اب بھی تو مزہ آتا ہے, بندہ تھوڑی قربانی دے کے اٹھتا ہے. یہی تو ٹائم ہے کہ آپ وقت پہ آئیں. اور یہ ذمہ داری ہے گھر کے بزرگوں کی کہ وہ جس طرح ناراض ہوتے ہیں نا میری روٹی کیوں نہیں ٹائم نہ پکی, انہیں ناراض ہونا چاہیے کہ تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی. لیکن وہ ذات کے لیے ناراض ہوتے ہیں, دین کے لیے ناراض ہی نہیں ہوتے. اس پر ضرور توجہ کریں, بالخصوص اپنی نماز کا خاص. اور نوجوانوں سے کہوں گا, جو بندہ جوانی میں نمازی نہیں نہ ہوتا, بڑھاپے میں اس کے لیے عادت ڈالنا مشکل ہوتا ہے. ابھی سے نمازی ہو جاؤ, بڑا مزہ آئے گا, زندگی مینج ہو جائے گی. ہم تو بھائی ٹائم کے اتنے پابند ہی نہیں رہے. ساڈا تو ٹائم ہی ہے وے, زور تو پہلا زور تو بعد, اثر تو پہلا تے اثر تو, ہر چیز نماز کے ساتھ سیٹ ہے. بڑا مزہ آئے گا اگر اس کے ساتھ آپ کی زندگی ساری ترتیب پا جائے. دعا کرتا ہوں اللہ ہماری حاضری قبول فرمائے.